السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ریسنٹلی سارے پریزنٹ ٹینسز ختم کیے ہیں، یعنی پریزنٹ سمپل، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ اینڈ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ آج ہم پریکٹس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے ٹینس پہ، یعنی پریزنٹ سمپل پہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے پریزنٹ سمپل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہے، آپ پہلے جا کے ویڈیو دیکھ کے پھر آپ اس لیسن کی طرف آئیے۔ ڈیلی کنورسیشن میں پریزنٹ سمپل کا استعمال ٹرانسلیشن میں اردو کے ساتھ میچ کرنے کے ساتھ کیسا لگے گا؟ جیسے کہ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے جملے بہت سارے ٹینسز میں بولتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی کہوں کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے اور پھر کہوں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ یہ دونوں سینٹنسز زمانے کے لحاظ سے، ٹینس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ جیسے کہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، یعنی ابھی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ وہ کرکٹ کھیلتا ہے، یعنی وہ ابھی تو نہیں کھیل رہا لیکن جنرلی وہ کھیلتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ، 2 دفعہ یا شاید روزانہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ سو پریزنٹ سمپل میں ہم وہ ایکٹیویٹیز بیان کریں گے جو روزمرہ کی بنیاد پہ ہوتی ہوں، یا کم از کم کوئی اس کی ترتیب ہو، ہفتے میں ایک دفعہ ہو، مہینے میں ایک دفعہ ہو۔ جیسے کہ میں کہوں میں چائے پیتا ہوں، اس میں ٹائم کا تو ذکر نہیں ہے کہ میں صبح پیتا ہوں، دوپہر کو پیتا ہوں یا شام کو پیتا ہوں، لیکن جنرلی، عادتاً، ہیبیچولی، ایز اے ریپیٹڈ ایکشن میں یہ کام کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے مختلف سینٹنسز جو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ کہانیاں لکھتا ہے، وہ انگلش پڑھاتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، یہ سارے وہ ایکشنز ہیں جو ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں۔ پریزنٹ سمپل میں ہم ڈو اور ڈز کو بطور ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں، تو ڈو اور ڈز کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ آنا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی یاد آنا چاہیے کہ ڈو اور ڈز کا استعمال پریزنٹ سمپل کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے، یعنی وہ ایکشنز، وہ ایکٹیویٹیز جو ہم ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا سینٹنس ہے What do you do in your free time؟ What do you do in your free time؟ یعنی آپ اپنے فارغ وقت میں، فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ تو یہ صرف ایک وقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنرلی جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں کیا کرتے ہیں۔ What do they eat every day؟ وہ روزانہ کیا کھاتے ہیں؟ تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ وہ روزانہ کیا کھاتے ہیں۔ What do your friends buy from the market؟ آپ کے دوست مارکیٹ سے کیا خریدتے ہیں؟ یعنی یہ اس ایک دفعہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کیا خریدتے ہیں۔ What do your parents want؟ آپ کے پیرنٹس کیا چاہتے ہیں؟ اس اسپیسیفک موقع پہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ What do their teachers give in exams؟ اس کے ٹیچرز یا ان کے ٹیچرز ایگزامز میں کیا دیتے ہیں، پیپرز میں وہ کون سے کویسچنز دیتے ہیں۔ یعنی یہ صرف اس ایگزام کی بات نہیں ہو رہی، جنرل اوورال بات ہو رہی ہے۔ ان سینٹنسز میں آپ نے دیکھا ڈو کا استعمال۔ ڈو کا استعمال ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ سبجیکٹ پلورل تھا۔ جیسے کہ What do you do؟ پلورل سبجیکٹ۔ What do they do؟ پلورل سبجیکٹ۔ What do your friends buy؟ plural subject. What do your parents want? plural subjects. What do their teachers give؟ چونکہ ان تمام سینٹنسز میں سبجیکٹ پلورل ہے، اس لیے ہم نے ڈو کا استعمال کیا، اور ہر جملے کے ٹرانسلیشن میں آپ نے دیکھا کرتا ہوں، کرتے ہیں وغیرہ، اور یہ تمام وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی خاص موقع کی مناسبت سے نہیں ہیں بلکہ جنرل ہے۔ اب آتے ہیں ڈس کی طرف۔
What does he like for breakfast? وہ ناشتے میں کیا پسند کرتا ہے؟ What does a doctor do? ڈاکٹر کیا کام کرتا ہے؟ اب یہاں پہ کسی خاص موقع کی بات نہیں ہو رہی کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے یا ڈاکٹر کیا کر رہا تھا. نو، ایک ڈاکٹر کیا کام کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ علاج کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک خاص موقع کی بات نہیں ہو رہی، جنرل اوور آل بات ہو رہی ہے. What does he sell? وہ کیا سیل کرتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا سیل کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا سیل کر چکا ہے، کیا سیل کر چکا تھا یا کیا سیل کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہے what does he sell؟ وہ کیا سیل کرتا ہے، یعنی روزمرہ کی بنیاد پہ وہ کسی دکان میں بیٹھتا ہے تو وہ کیا سیل کرتا ہے. What does her mother prefer؟ اس کی مدر کس چیز کو پریفر کرتی ہے، ترجیح دیتی ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتی ہے. تو یہ کسی خاص موقع کی بات نہیں ہو رہی، جنرل اوور آل پریفرنس کی بات ہو رہی ہے. What does their teacher teach؟ ان کے جو ٹیچر ہیں وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ گرامر پڑھاتے ہیں، ووکیبلری پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں. تو یہ بھی کسی خاص موقع کی بات نہیں ہے بلکہ اوور آل روزمرہ کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے. سو پریزنٹ سمپل میں ہم وہ سچویشنز بیان کرتے ہیں جو کہ ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے بات کی what do you do، ابھی ہم بات کریں گے when do you. when یعنی کب. ان سارے جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کوئی کویشچن پوچھتے ہیں کسی جنرل چیز کے حوالے سے جو کہ ریپیٹڈلی ہوتا رہتا ہے. یعنی میں پوچھ رہا ہوں when do you learn new words؟ آپ نئے الفاظ کب سیکھتے ہیں؟ تو مجھے آگے سے جواب مل سکتا ہے کہ جب ہم ایک لیسن ختم کرتے ہیں تو ہم ان کے ورڈ میننگز یاد کر لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں. سو when do you learn new words؟ آپ نیو ورڈز کب سیکھتے ہیں؟ ریپیٹڈ ایکشن کی بات ہو رہی ہے. when do they start the work؟ وہ کام کس ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں؟ تو یہ ہم بات پوچھ رہے ہیں روزانہ کے حساب سے یا جب جب کام ہوتا ہے اس کے حساب سے کام وہ کب شروع کرتے ہیں، ریپیٹڈلی. when do his friends play football؟ اس کے دوست کب فٹ بال کھیلتے ہیں؟ جواب مل سکتا ہے کہ جب بھی وہ یا جیسے ہی وہ ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں وہ فٹ بال کھیلتے ہیں اس کے بعد. when do your teachers give you tests؟ آپ کے ٹیچرز آپ کو کب ٹیسٹس دیتے ہیں؟ جواب مل سکتا ہے کہ ایک یونٹ یا ایک چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹیچرز ہمیں ٹیسٹ دیتے ہیں. تو یہ روزمرہ کی بات ہو گئی یا ریپیٹڈ بات ہو گئی کہ جب بھی ایک یونٹ ختم ہوتا ہے، یعنی اگر کسی بک میں 10 چیپٹرز ہیں، 10 یونٹس ہیں، اٹ مینس کہ یہ جو ایکشن ہے ٹیسٹ دینے کا یہ 10 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. سو پریزنٹ سمپل ان ایکشنز کے لیے ہوتا ہے جو کہ بار بار ہوتے رہتے ہیں. when do her classmates leave the class؟ ان کے کلاس میٹس یعنی کلاس کے ساتھی کس ٹائم کلاس سے نکلتے ہیں؟ کسی اسکول میں ایک دن میں 7 سے لے کے 8 پیریڈز ہوتے ہیں. اب ہر پیریڈ میں بیل ہوتی ہے یا ٹائمنگ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل 7 سے لے کے 8 دفعہ تک ریپیٹ ہوتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کلاس میٹس کب کلاس سے نکل رہے ہیں، نکلتے ہیں. تواتر، تسلسل. when does your friend come to meet you؟ آپ کا دوست آپ سے کب ملنے آتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے. تو ہفتے کا بھی ریپیٹڈ ہو گیا کہ ہر ہفتے وہ آتا ہے، مہینے کا بھی ریپیٹڈ ہی ہوا. when does the class start؟ کلاس کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ آپ کسی کلاس کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں اور وہ روزانہ 8 بجے سٹارٹ ہوتا ہے. کوئی نیا بندہ، کوئی نیا اسٹوڈنٹ کلاس میں آیا پہلی دفعہ اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے when does the class start؟ کلاس کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ اٹ مینس کہ وہ روزانہ کے حساب سے پوچھ رہا ہے کہ روزانہ کس ٹائم کلاس سٹارٹ ہوتی ہے. ریپیٹڈ ایکشن
کسی کام کا بار بار ہوتے رہنا پریزنٹ میں. When does he go to the playground? وہ کب پلے گراؤنڈ جاتا ہے؟ وہ شام کو جاتا ہے، وہ دوپہر کو جاتا ہے، یا جب وہ ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ پلے گراؤنڈ جاتا ہے. When does a child start speaking? ایک بچہ کب بولنا سٹارٹ کرتا ہے؟ تو یہ کسی ایک بچے کی بات نہیں ہو رہی، جنرل بات ہو رہی ہے. When does your brother come back? آپ کا بھائی واپس کب آتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کا بھائی کسی جگہ پہ کام کرتا ہے، وہ روزانہ شام 6 بجے گھر پہنچتا ہے، تو اس کا گھر پہنچنا روزانہ کی بنیاد پہ بار بار ہو رہا ہے. اسی لیے پریزنٹ سمپل کے تمام سینٹنسز میں ہم وہ ایکٹیویٹیز، وہ کام ڈسکس کرتے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. ریپیٹڈ ایکشنز. وہ اسکول جاتا ہے تو روزانہ جاتا ہے. وہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو وہ روزانہ تواتر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. میں انگلش پڑھاتا ہوں تو میں سالوں سے پڑھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں میں پڑھاتا ہوں. اگر میں کہوں میں انگلش پڑھا رہا ہوں، ابھی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ پریزنٹ سمپل نہیں ہے. لیکن میں کسی دن کسی کے پاس بیٹھا ہوں، اس ٹائم میں انگلش پڑھا نہیں رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں انگلش پڑھاتا ہوں، یعنی ریپیٹڈلی، سالوں سے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھاتا ہوں. سو ڈو اور ڈز دیکھنے سے آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آنی چاہیے؟ تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ. دوسری بات یہ کہ ڈو اور ڈز کا استعمال پریزنٹ میں ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ ریپیٹڈ ایکشنز کے لیے استعمال ہوگا. اس کے اپوزٹ جب ہم ڈڈ کی بات کریں گے تو ہمیں پاسٹ ٹینس میں لے کے جائے گا. سو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس کے استعمال پر بات کریں گے، جس کا ٹاپک ہوگا ڈیلی کنورسیشن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.